السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالافتاء جنتی مسجد گوکل پوری میں گزشتہ کئی دنوں میں بہت سارے سوالات آئے جن کو ہم ترتیب وار آپ حضرات کی خدمت میں ہر دن پیش نہ کر سکے کسی عذر اور کسی مجبوری کی وجہ سے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت اہم سوال حاضر ہے جو عام طور پر نمازیوں کو اکثر پیش آ جایا کرتا ہے۔ پوچھنے والے ہیں مفتی محمد ذاکر حسین قاسمی، وہ پوچھتے ہیں السلام علیکم، ایک مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کسی صاحب کی 1 یا 2 رکعت نکل گئی، امام صاحب قاعدہ آخرہ کو مکمل کر کے سلام پھیر دے تو یہ نمازی جس کی رکعت نکلی ہوئی ہے وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دے نسیانن بھولے سے ایک طرف یا دونوں طرف، پھر یاد آنے پر کھڑا ہو کر اپنی نماز پوری کرے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں، یا کوئی اور تفصیل ہے؟ وضاحت فرمائیے۔ ذاکر حسین قاسمی۔ مفتی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے میں اس کی ذرا سی وضاحت یہ کرتا ہوں کہ جس نمازی کی رکعتیں نکلی ہے امام صاحب نے کو نماز مکمل کرنے کے لیے سلام پھیرنا ہے، اب وہ جو نمازی جس کو سلام نہیں پھیرنا تھا اور بقیہ نماز سلام کے بعد بقیہ رکعت پوری کرنی تھی، اس نے سلام پھیر دیا بھولے سے، ایک طرف پھیر دیا یا دونوں طرف پھیر دیا، پھر اس کو یاد آیا کہ بھئی تیری تو رکعتیں نکلی ہوئی ہے، اس کو تیری نماز باقی ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کی 2 شکلیں۔ اگر اس نے بھولے سے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا، ایک طرف پھیرا یا 2 طرف پھیرا، اب دیکھا جائے گا کہ اس نے سلام امام صاحب کے سلام کے ساتھ ساتھ پھیرا ہے یا امام کے بعد میں پھیرا ہے۔ جیسے امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس نے بھی یہی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دونوں کے الفاظ ساتھ ساتھ تھے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کے ایسے ہوئے اور اس نے ایک طرف سلام پھیر دیا یا دونوں طرف سلام پھیر دیا اور اس کو فوراً یاد آ گیا کہ اس کی رکعتیں نکلی ہوئی ہے اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو منافی صلاۃ ہے، نماز کے خلاف ہے، تو وہ آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے نماز کو پورا کر لے۔ اب اس پر سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے، مگر چونکہ یہ شکل بہت کم پیش آتی ہے ساتھ ساتھ کی، عام طور پر نمازی امام صاحب کے سلام کے مکمل پورا ہونے کے بعد پڑھتا ہے سلام یا آدھے سلام کے بعد، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے امام کے سلام کے بعد یا امام کے سلام کے مکمل ہونے کے بعد دائیں طرف بھولے سے یا بائیں طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا اور انہوں نے ابھی کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کی تھی جس سے اس کی نماز ٹوٹ سکتی تھی اور اس کو یاد آ گیا تو فوراً کھڑے ہو کے نماز کو مکمل کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، ان کی نماز درست ہو جائے۔ اور اگر کسی کو معلوم تھا کہ اس کی رکعتیں نکلی ہوئی ہے اور پھر بھی اس نے دائیں طرف سلام پھیر دیا یا دونوں طرف سلام پھیر دیا یا ایک طرف سلام پھیر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی رکعتیں نکلی ہوئی ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اس کو سرے سے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسئلے کو واضح طور پر سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ اپنے مسائل کی معلومات کے لیے ہمارے ویڈیو کو دیکھیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے مسائل کا حل پائیے کمنٹ کر کر۔ آپ کمنٹ کیجیے، آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ دارالافتاء جنتی مسجد گوکل پوری کی طرف سے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ عام طور پر لوگوں کو پیش آتا ہے۔ دیکھیے، نماز ہر بالغ مسلمان مرد پر عورت پر فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ قرآن میں سینکڑوں مقامات پر نماز پڑھنے کو کہا گیا، پیغمبر کے فرامین میں بے انتہا پیغمبر کے فرمودات ہے کہ نماز کو پڑھیے، نماز کو پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج معاشرے کی یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم نماز کو بس رسماً عادتاً پڑھتے ہیں، سیکھ کر نہیں پڑھتے۔
اپنے علماء سے پوچھتے نہیں، مسائل کا ہمیں علم نہیں، حالانکہ روایت کے الفاظ یہ ہے اے ابو ذر اگر تو نے ایک مسئلہ جان لیا، سیکھ لیا تو یہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تو نے علم کا ایک باب سیکھ لیا تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ نماز کو سیکھیے، اذان دینا سیکھیے، تکبیر پڑھنا سیکھیے، قیام میں کس طرح کھڑا ہوا جاتا ہے، نظریں کہاں رکھی جاتی ہے، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سجدے میں ہاتھ کہاں رکھے جاتے ہیں، اور یہ تمام آداب ہے، مستحبات ہے، سنتیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں سیکھنی چاہیے، پھر رب کے حضور کھڑے ہونا چاہیے۔ جب ہم ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے رب کے حضور کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ امید بھی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی اور شرف قبولیت سے نوازی جائے گی۔ اب دعا کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔